اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو میری زبان پر یہ الفاظ نہ آتے، میری زبان لڑ کھڑاتی اتنی بڑی بات کہنے پر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث ہے، اس کی وجہ سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يمحق الله الربا ويربي الصدقات ان الله لا يحب كل كفار اثيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم و مکرم بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں، قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، مسلم معاشرہ سود اور بیاج کے گڑھے میں ڈوبتا ہوا سماج اور اس کی برائیاں، اس کے عذابات، اس کی وعیدات اور اس سے نکلنے کی شکلیں، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود مٹھا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، سود خور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ آگے بڑھا دیتا ہے، یعنی صدقہ دینے والا کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت میں مفسرین تین ہیں۔ ایک فرماتے ہیں، ایک بڑے اللہ کے نیک صحابی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس کاروبار کریا کرتے تھے تو ان کو بہت پیسہ دے دیے تھے جو سود کا تھا۔ اب وہ بنو ثقیف والے ادا نہیں کر پائے، اتنا پیسہ بڑھ گیا، کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھیجا کہ سود کی رقم بڑھ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ کے چچا حضرت عباس کو اتنے پیسے دینا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بیان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، چنانچہ یہ سود کا پیسہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے اور اس میں سے ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے جو پیسے انویسٹ کیا ہے اور وہ یہ لگا کر بیٹھا ہے پروفٹ آیا تو شیئرنگ ہے، نقصان آیا تو کچھ بھی نہیں پوچھنا، یہ تمہارا خود تم نقصان بھگت لینا۔ یعنی اس انویسٹر جو ہے صرف پروفٹ میں حصے دار بنے گا اور جب نقصان آئے گا تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم کو تو صرف پروفٹ ملنا چاہیے۔ اس طرح کا زمانہ جاہلیت میں ہی رواج چل پڑا تھا، تو چنانچہ پریشان ہو گئے۔ اب اچھا تجارت چل رہی تھی تو پروفٹ آ رہا تھا تو مہینہ مہینہ دے رہے تھے، اب نقصان آ گیا، اب پھر بھی وہ پوچھ رہا ہے پیسہ دینے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مسئلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کا انویسٹمنٹ کرنا یہ سود ہے جو صرف فائدہ میں شیئرنگ چاہتا ہو، نقصان میں شیئرنگ نہ چاہتا ہو۔ چنانچہ یہ بھی بات آ گئی ہے کہ اب ایسا انویسٹمنٹ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آج کل زمانے میں یہی چلتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں 10 لاکھ دے دو، مہینہ مہینہ 5,000 دیا جائے گا، 4-5 مہینے دے دیں گے، اس کے بعد پھر لاس چلے جائے گا یا پھر علماء کا ایسے چلے جائیں گے۔ حالانکہ پروفٹ میں بھی شریک ہونا ہے، نقصان میں بھی شریک ہونا ہے۔ اس طرح کی پارٹنرشپ درست ہے، یا صرف یہ ہے کہ پروفٹ میں مجھے ملنا، نقصان میں مجھے کچھ نہیں، پھر بھی مجھے دیتے ہی رہنا، اس طرح کا کام کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دو شان نزول واقعات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ چنانچہ دیکھا اگر جائے تو سود میں پیسہ آتا ہے، بظاہر یہی دکھتا ہے،
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہلاک ہو جائیں گے، یہ پیسہ گھٹ جائے گا، آخرکار وہی ہوگا، دکھے گا آنا، لیکن یہ ایک نہ ایک دن پورا تباہ اور برباد کر کے ہی چھوڑے گا۔ اس کے برعکس صدقہ، بظاہر اس میں پیسہ نکلتا ہے، جاتا ہے، لیکن حقیقت میں مالدار وہی ہوتا ہے جو صدقہ زیادہ دیا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعامات رکھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی ابال کو یہ کوانٹٹی والا نہیں سمجھنا چاہیے، سوجن کو کبھی بھی طاقتور انسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سوجن مرض ہے، یہ ابال یہ بتلا رہا ہے اب تھوڑی دیر میں گرنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح سود کا پیسہ بظاہر زیادہ دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود خور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کسی نہ کسی بڑے سے بڑے مرض میں مبتلا ہو جائے گا یا اس کو ہلاکت ہونا پڑ جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کے بہت سارے آیتیں ہیں، ایک آیت میں فرماتے ہیں سود کھانے والا، اس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہے سود کھانے والا، کل قیامت کے دن جب سب کو کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت یہ سود خور کھڑا نہیں ہو پائے گا، اگر کھڑے ہو بھی جائے گا تو سیدھے نہیں کھڑے ہو جائے گا، بلکہ جیسے اس کے اوپر جن سوار ہو گیا، جیسے شیطان وارد ہو گیا، بہکے بہکے باتاں، ٹیڑے میڑے چالاں، شرابی جیسے آڑے کاما کرتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن یہ سود خور کھڑا ہوگا۔ اس کے آگے فرماتے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کو اس طرح کی؟ اس نے حلال اور حرام میں فرق نہیں جانا ہے۔ انویسٹمنٹ ہو یا بزنس ہو اور انٹرسٹ ہو، بزنس کو اور انٹرسٹ کو برابر سمجھا ہے، حلال اور حرام کو برابر سمجھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے قیامت میں اس کو یہ عذاب دیا ہے۔ اس کے بعد اور ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو سود کھانے والا، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک بات ہے، فرماتے ہیں سود کھانے والے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب ذرا دنیا کی مثال سے سمجھے، ایک آدمی کو جیل میں ڈالنا اور اس کی امید یہ رہتی ہے کہ 2 سال کے بعد چھوڑ دیں گے، 3 سال کے بعد چھوڑ دیں گے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جسے عمر قید کی سزا سنا دینا، اب امید ہی ختم ہو گئی باہر آنے کی۔ بالکل اسی طرح آیت میں فرماتے ہیں جو لوگ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، سود، انٹرسٹ اور بزنس کو برابر سمجھ کے اس کو اپناتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو دنیا میں عمر قید کی سزا اسی کو دیتے ہیں جو بڑا کرائم کیا ہو، چھوٹے کرائم کی سزا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا کچھ پیسہ کھلا دیے تو واپس گھر آ گئے، لیکن بڑا کرائم وہ عمر قید کی سزا ہے۔ اسی طرح سود بھی بڑا کرائم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے میں جنگ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، ولیوں کو گالیاں دینا، ولیوں کو چون چرا کرنا، ان کے خلاف بکواس کرنا، ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنا۔ ولی اللہ کے نیک بندے کو جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت سکھانے کے خاطر، دین و شریعت کے اشاعت کے خاطر اللہ کے راستے میں نکل کر اور اسی طرح اپنی زندگی پوری اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، نمازوں کے لیے وقف کر دیا ہو، اس کی ٹانگ کھینچنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو سود کھاتا ہے، اب اس کی جنگ گلی کے گنڈے سے نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ 2 ایسے مجرم ہیں جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں، دوسرا سود کھاتے ہیں، ان دونوں سے اللہ فرماتے ہیں ان دونوں سے اب تم نہیں لڑیں گے، میں خود ان سے لڑوں گا۔ اب یہ بندے اور اللہ ان دونوں ورسز بن جائیں گے، ان دونوں سے اب لڑائی ہوگی۔ اتنی بڑی سزا ہے، اللہ جب ان سے لڑنے کو آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی کورٹ انہیں بچا نہیں پائے گی، تو ہرگز سود میں نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ اور بھی بہت ساری قرآنی آیات ہیں
جو سود حرام ہونے کی دلالت کرتے ہیں اور اس کے نقصانات بیان کرتے ہیں. وقت کم ہوتا ہے تو پوری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد احادیث مبارکہ کو ہم دیکھیں گے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے سود خور پر اللہ لعنت فرماتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی طرف راستہ دکھانے والا. پیسے آگے پوچھا میرے پاس تو نہیں ہے، فلاں صاحب ہے وہ سود پر دیں گے، وہاں جا کر لے لو، صرف اتنی رہنمائی کرنے والا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں. سود لینے والے، دینے والے، راستہ دکھانے والے، لکھنے والے، لے جانے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے سود جو بندہ کھاتا ہے اس کے 70 درجے کا گناہ ملے گا. جیسے سیڑھیاں ہیں 70 سیڑھیاں، اسی طرح 70 درجے کا اس کو گناہ ملے گا، عذاب ملے گا. اس میں سے ایک درجہ بیان فرماتے ہیں، وہ درجہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا گناہ اس کو ملے گا. اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو میری زبان پر یہ الفاظ نہ آتے، میری زبان لڑکھڑاتی اتنی بڑی بات کہنے پر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث ہے، اس کی وجہ سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. سود خور کے 70 درجے کا عذاب ملے گا، اس میں سے ادنا درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی ماں کے ساتھ وہ منہ کالا کرنے کا عذاب ہے. اب ذرا دیکھو 70واں درجے کا عذاب کتنا بڑا ہوگا. اسی طرح مشکات میں ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں سود خور، سود 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو بھی سود کھایا ہے، دیا ہے، لیا ہے، 36 بار زنا کرنے کا عذاب اس کو ملے گا. 36 زنا، ایک زنا کرنے پر پورا کتنا بڑا عذاب ہے. قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو 36 بار زنا کرنے کا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے سود کے 10 روپے کھانے پر. اسی طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ سود کھانے والے کو 32 گنا 32 زنا کا عذاب دے گا اور سود کھایا ہوا بدن جہنم میں گئے بغیر جنت میں جانے کا قابل نہیں بنے گا. یہ سب احادیث مبارکہ ہیں. اس واسطے ہم نے 1-2 جمعہ پہلے حرام کی کچھ شکلیں بیان کی تھی. اس میں سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں اور آئیکم پہ گھر رکھنے کے بارے میں اور اسی طرح ہراس کی چٹھی کے بارے میں یہ چند مختصر آپ حضرات کی باتیں بتلائے ہیں. یہ سب سودی کاروبار ہے. اور اس کے بعد اسی لیے کام یہ ہے علماء سے پوچھ لینا چاہیے، مفتیان اکرام سے پوچھ کر جو بھی کام کرتے ہیں، فلاں بزنس کرتے ہیں، اپنے مفتی صاحب سے رابطہ کر کے پوچھ کر اس کے بعد عمل کرنا چاہیے. آج کل کے لوگوں کی سب سے بڑی بدبختی یہ بن چکی ہے اپنے محلے میں مفتی صاحب رہتے ہوئے، اپنے شہر میں مفتی صاحب ہوتے ہوئے پڑوسی ملک کا کوئی اگر مفتی ہے اس کو نہیں جانتے، وہ کون سا مسلک کا ہے، کون سے مذہب کا ہے، وہ اگر یوٹیوب میں کچھ بول دیا تو اس پر عمل کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے گوکل کو اپنا مفتی صاحب بنانے کے بجائے اپنے محلے کے مفتی صاحب سے رابطہ کر کے مسائل پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سود میں مبتلا کر دیتا ہے. جب یہ قوم سود میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر یہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی. اب موب لیچنگ بھی ہوگا، اب بے برکتی بھی آئے گی، اب کہاں بھی جائیں گے مار پڑیں گے. عزت کی زندگی کے بجائے ذلت کی زندگی جینے پر یہ لوگ راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ لوگ سود میں پڑ چکے ہیں، اب عزت ہی باقی نہیں رہی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے قسم کھا کر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سود کھانے والا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنے والا، شراب پینے والا اور ریشم کا لباس پہننے والا، سن لو یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ رات میں سوئے گا، صبح اٹھ کر دیکھے گا تو اس کا چہرہ خنزیر کے جیسا بن جائے گا، کتے کے جیسا بن جائے گا، یا کسی جانور کے جیسا بن جائے گا. اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں. ایک طرف تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجے ہیں، لیکن اگر یہی قوم کرائم میں مبتلا ہو جائے تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے پیش آتے ہیں، اس طرح کی باتیں فرما کر لوگوں کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح معراج کے موقع پر بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں
وہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے، خون کی نہر میں تیر رہا ہے، کنارے پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پتھر پھینک رہے ہیں، وہ پتھر خون میں تیرنے والے شخص کو لگ رہا ہے، اور وہ پتھر وہ خون میں تیرنے والا شخص اٹھا کر کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون شخص ہے، کیا اس کو کون سا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہاری امت کے سود خور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے معراج کے سفر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، جہنم کے ایک گڑھے میں وہ لوگ رہتے ہیں، آگ میں جلتے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا پیٹ اتنا بڑا ہے گنبدوں کی طرح، میناروں کی طرح، اور ان پیٹوں میں سانپ ہیں، بچھو ہیں جو ڈنک رہے ہیں اور ٹھونگ مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل کن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری امت میں سود کھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے عذابات ہیں 1 روپیہ سود کا کھا لینے پر۔ اسی طرح ایک حضرت صحابہ اکرام کیسا بچا کرتے تھے سود سے، کچھ واقعات ہیں سنانے کے قابل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس باغیچہ تھا کھجوروں کا، اور وہ اتنے مشہور کھجور تھے، پورے مدینے میں یا پھر مکے میں ویسے کھجور نہیں ملا کرتے تھے، وہ کھجور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دیتے ہیں کہ ہدیے کے پر ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر دیتے، نہیں مجھے نہیں ہونا ہے ہدیہ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوتا ہے، کیا وجہ ہے اتنے اچھے کھجور میں تمہارے لیے ہدیے کے لیے بھیجا ہوں پھر بھی آپ اس کو قبول نہیں فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرماتے ہیں یہ سبق حاصل کرنے کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو میں نے تم کو 10,000 قرض دیا ہوں، آپ ابھی تک مجھے 10,000 قرض پیسے واپس نہیں کیے ہیں، یہ جو ہدیہ تم دے رہے ہیں اس ہدیے کو میں سود شمار کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں یہ ہدیہ قبول نہیں کر رہا ہوں۔ سود خور یعنی قرض جسے دیے ہیں، مقروض جو ہے اس کا ہدیہ بھی وہ اللہ کے نیک بندے صحابہ قبول نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ وہ پیسہ واپس نہ کر دے۔ چنانچہ ہمارے مسلک کے جو بڑے امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے قرض واپس لینے کے لیے اپنے قرضدار کے پاس گئے تو دھوپ چلچلاتی ہوئی تھی، کہیں سایہ نہیں تھا، تو قرضدار کا جو جھوپڑی تھی اس کا سایہ تھا، وہ جا کر سائے میں کھڑے ہونا چاہتے تھے لیکن نہیں کھڑے ہوئے، یہ سوچ کر اس گھر والے نے مجھے پیسہ دینا ہے، قرض میں وہ مبتلا ہے، اگر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کی چھت سے جو فائدہ سایہ میں اٹھا رہا ہوں یہ بھی سود میں شامل ہو جائے گا، اس لیے میں یہ سایہ بھی میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ بول کر وہ اللہ کے نیک بندے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں رہنا گوارا کر لیا، لیکن قرضدار سے رتی برابر بھی فائدہ لینا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ حدیث جو خطبے میں پڑھی ہے وہ وہی ہے، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جس میں رتی برابر بھی فائدہ ملے وہ سود ہے، وہ حرام ہے، وہ ہلاکت اور برباد کرنے والا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کچھ عذابات ہیں، وہ کیا ہے؟ سود خور کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، عبادت جتنی بھی کریں لیکن اگر عبادت کا جو پانی بھر رہے ہیں لیکن مٹکا الٹا رکھا ہوا ہے، قیامت تک بھی یہ مٹکا نہیں بھرے گا، پانی بھر رہے ہیں لیکن بندہ پھٹا ہوا ہے، قیامت تک بھی یہ بندہ نہیں بھرے گا۔ اسی طرح عبادتوں پر عبادتیں کر رہے ہیں لیکن معاملات صاف نہیں ہے، سود پر لے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سود کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے عبادتیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، بے برکتی آ جائے گی۔ کتنے دعائیں کریں گے، کتنے جگہ جائیں گے دعاؤں کی قبولیت کی امید لے کر، اللہ والوں کے پاس فلاں 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 جگہ جائیں گے، دعاؤں کی مقبولیت کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا اگر وہ دعا کرنے والا سود میں مبتلا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے کان بند ہو گئے اس دعا کے سننے کے لیے جو لوگ سود کھائے ہوئے ہیں وہ جو دعا کرتے ہیں۔ تو سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہرگز قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے سمجھنے کے خاطر، کوفہ کا واقعہ ہے۔ کوفہ میں کچھ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا معمول یہ تھا اگر کوفہ میں کوئی ظالم بادشاہ بنتا تو یہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے تو وہ ظالم بادشاہ اپنی حکومت کرسی چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتا یا مر جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ کیا ہوا، ایک مرتبہ جب حجاج بن یوسف حکمران بن گیا تو سب سے پہلی دعوت جو کی وہ ان اللہ والوں کو بلا کر دعوت کرائی۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو کہنے لگا اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پوچھا کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو حجاج بن یوسف کہتا ہے جن پیسوں سے میں دعوت کرایا ہوں وہ سود کا پیسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حدیث مبارکہ کی بات ہے کہ سود کھانے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نیک بندے جتنے بھی دعا کریں، حجاج بن یوسف کرسی نہیں چھوڑا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ تاریخ بھی جانتی ہے کہ سب سے بڑا ظالم اگر کوئی ہے تو حجاج بن یوسف تھا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے نہیں جانتے تھے، ان کو گناہ نہیں ہوگا نہیں جاننے کی وجہ سے، لیکن سود کے اندر ایسی نحوست ہے، گناہ تو نہیں ہوگا نہیں جاننے کی وجہ سے، لیکن اس کا اثر تو ضرور ملے گا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا نقصان ہے، علماء لکھتے ہیں سود کھانے والے کی نسل میں کوئی دیندار نہیں بنے گا، کوئی عالم دین نہیں بنے گا، کوئی حافظ نہیں بنے گا۔ اس یہاں پر بھی سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ ایک مرتبہ گجرات میں ایک بڑا مدرسہ ہے تعلیم الدین ڈھابیل میں، وہاں پر بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، سبق پڑھاتے ایک مرتبہ بچوں کو نصیحت فرمائے، بیٹا آج میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے آج کل معاشرہ سود میں مبتلا ہو چکا ہے اور یاد رکھ لو جن کا باپ سود کھاتا ہے ان کی اولاد میں کوئی حافظ عالم نہیں بنے گا۔ تو بچہ پڑھنے والا یوسف تھا، بہت پریشان ہو گیا، ارے یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ جب بچہ گھر کو گیا چھٹی میں، اس کا باپ جو تاجر تھا وہ سود پہ پیسہ لیا دیا کرتا تھا، باپ سے کہا ابو جی آپ جو کما رہے ہیں سود کا کاروبار ہے، اس کو چھوڑ دیجئے ورنہ پھر میں عالم دین نہیں بن پاؤں گا، حافظ قرآن نہیں بن پاؤں گا۔ تو وہ آدمی کیا کہا، تو جا کر پڑھ لے، یہ عالموں کا کام یہی رہتا ہے، کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کہہ کر وہ باپ نے اپنے بچے کو بھیج دیا، لیکن وہ بچہ یوسف اس پر استاذ کی بات اتنی اثر کی وہ مدرسہ نہیں گیا، پڑھائی چھوڑ دیا اور خود کاروبار کرنا شروع کیا۔ اب میں اپنے باپ کے حرام کمائی پر نہیں پلوں گا اور میں مدرسہ تعلیم بھی چھوڑ دوں گا اور میں خود کماؤں گا حلال کمائی، اور حلال کمائی کما کر میں اپنے بچوں کو عالم دین بناؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ پڑھائی چھوڑ کر خود حلال کاروبار شروع کرے تو ان کی نسل میں پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ بعد میں جا کر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے، جن کو پوری دنیا جانتی ہے، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہے حلال کمائی کی برکت۔ جب حرام کو چھوڑیں گے تو حلال کی اثرات اور اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اور تیسری بات ہے، تیسرا نقصان ہے سود کا، حقارت پیدا ہو جائے گی۔ سامنے تو سلام کریں گے، پیچھے یہ تو حرام خور ہے، یہ تو سود خور ہے، چہرے پہ نحوست ٹپکے گی۔ چنانچہ یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے جن کا نام ہے حبیب حجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، یہ سود پر لیا دیا کرتے تھے اور بہت مشہور بھی تھے پہلے زمانے، پہلے بعد میں اللہ کے نیک بندے بنے، پہلے بہت سود پر لیا دیا کرتے تھے، اتنے بڑے سود خور تھے، گھر میں 3 ٹائم کا کھانا بھی سود کے پیسوں سے ہوا کرتا تھا۔ گھر کو گئے، کیا ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹھہرو میں جا کر لاتا ہوں، فلاں نے مجھے سود کا پیسہ دینا ہے۔ وہ سود خور کے جو سود کا پیسہ لیا ہے قرضدار، اس کے پاس جاتے پیسہ لوٹا میرا، وہ بولتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہے۔ اچھا گھر میں کیا ہے؟ پائے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے وہ پائے دے دو۔ لے جا کر گھر میں بیوی سے کہتے پائے بناؤ،
تو बीवी कहती मसाला कुछ भी नहीं है, ठहरो मैं और एक जना भी मुझे पैसे देना है सूद का, उसके पास जाता हूँ। उसके पास जाते हैं, सूद के पैसे मेरे वापस लौटा। वो कहता है मेरे पास सूद के पैसे नहीं है, क्या है घर में, कुछ मसाला है, हाँ दे दे। वो मसाला लाते हैं तो घर में वो पाए लाए, मसाला लाए और बीवी घर में बना रही है सालन। जब दस्तरखान पर बैठे खाने के लिए खाना लाए और वो पाए का सालन लाए तो देखा वहां पर क्या नजर नहीं आ रहा है, ना पाया है ना सालन है, सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा है। सूदखोर को खून की लहर में अल्लाह ताला डालेगा और किनारे पे फरिश्ते पत्थर मारेंगे। वो अजाब जो हदीस में बयान किया गया है वही अजाब इस अल्लाह के बंदे को दस्तरखान पर नजर आ गया। कटोरे में सालन नहीं है बल्कि खून ही खून नजर आ रहा है। परेशान हो गए। अब वो अपने बारे में कहते हैं, जब भी मैं गली में निकलता तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं सूदखोर जा रहा है, हरामखोर जा रहा है, इस तरह बेइज्जती करते थे। तो जब उनको शर्म आई तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, तौबा करते हैं और जितना भी सूद को पैसा दिए थे, सूद से जितना भी कमाए थे, सबको छोड़ देते हैं, सब सदका कर देते हैं बगैर सवाब की नियत से। बंगले में रहने वाले बंगले को छोड़कर झोपड़ी में आ जाते हैं। एक मर्तबा ऐसा होता है, पूरा कमाया हुआ सब खराब कर दिए, सब कुछ छोड़ दिए, अब कुछ भी नहीं है। एक तो मालदार बने थे पहले, अब मालदारी को छोड़कर गरीब बनकर झोपड़ी में आ गए। एक दिन कमाते थे, कहीं भी निकलते, कमाते और वापस आ जाते। कुछ दिन ऐसे भी आए हालात उनकी जिंदगी के, एक हफ्ता हो गया कुछ भी खाना ही नहीं है घर में। बीवी और खुद रोजा रख लेते हैं, सुबह सेरी में पानी पीकर। बीवी रोजाना पूछती क्या कुछ भी नहीं लाए खाने के लिए, कहां? तो बीवी से कहते मेरा बॉस क्या कहा, 10 दिन की कमाई एक दिन में दे देता, इस तरह कह रहा है, मैं 10 दिन के बाद आपको पूरा पैसा लाकर दे दूंगा, इस तरह वो कहते। और रोजाना जाते वापस आते, कुछ भी हाथ में नहीं आता। 10 दिन जब गुजर गए, अब घर आ रहे हैं, कुछ भी हाथ में पैसा नहीं है, शर्म आ रही है। अब बीवी को क्या मुंह में दिखाऊं, कुछ भी मैं कमा कर नहीं लाया हूं। आखिरकार जब घर में वो पहुंचते तो बीवी रोटियां बना रही है, सालन बना रही है, चूल्हा जल रहा है। परेशान हो गए, ये कौन ला कर दिया आपको, ये सब कहां से आया आपको? तो बीवी कहती है आप ही ने तो कहा था आपका बात बहुत अच्छा है, 10 दिन की कमाई 10 दिन के बाद लाकर देगा। तो वही बात आपका लाकर दिया है और आपको एक पर्ची भी दिया है। ये पर्ची में क्या लिखा हुआ था, हबीब अजमी जो मेहनत तुम कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ो, तुम्हारा घर का निजाम हम चलाएंगे। करते क्या थे, रोजाना मस्जिद में जाकर जिक्र करने में बैठ जाते थे। उसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह ने गैबी निजाम से अपना घर चलाया। जब बंदा हराम को छोड़कर हलाल की तरफ आता है तो फिर अल्लाह ताला गैबी निजाम से घर चलाने लग जाता है। तो इतने सारे वाकयात हैं। तो अल्लाह के बंदों, आपसे गुजारिश ये है, सूदी कारोबार अगर कोई कर रहे हैं तो तौबा कर लो, अभी छोड़ दो। कुरान मजीद की एक आयत है, जब नसीहत की जाए उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर एक दिन आएगा अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देंगे। पहले तो अल्लाह की बहुत सारी आयतें हैं सूद के खिलाफ, फिर भी अगर अमल नहीं करेंगे, इतने बात बोलने के बाद भी फिर भी मुब्तला रहेंगे तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। इसलिए बहुत इबादतें कर लेना आसान है, घंटे घंटे बयानात कर लेना आसान है, नमाजें पढ़ लेना आसान है, घंटे घंटे जिक्र कर लेना आसान है, लेकिन सूद से बचना, हराम से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सूद से बचने की कोशिश करना है। जिक्र नहीं करेंगे तो नेकियां नहीं मिलेंगी, लेकिन हराम नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। चुनांचे एक औरत का वाकया कहकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। आजकल औरतों की एक स्कीमें बन चुकी हैं, 4-5 ग्रुप में औरतें हैं जो मिलकर कहती हैं आपको 10,000 रुपए सूद पर दे दिया जाएगा, अब आराम से 2 साल में दो, 1 साल में दो। इस तरह की कई स्कीमें चल रही हैं हर स्टेट में, संघ के नाम से, शेरमुला के नाम से, दागरा के नाम से, फलां के नाम से, मारवाड़ियों की फलां की औरतें जाकर वहां जाकर सूद पर ला रही हैं। पहले उनका जहन क्या बनाया जाता,
آپ کیوں پرانی فریج گھر میں استعمال کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے 10-20 ہزار، آپ جا کر نئی فریج خرید کر لا لو۔ کیوں آپ پرانی واشنگ مشین استعمال کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہیں؟ 20 ہزار ہم آپ کو دے دیں گے انٹرسٹ میں، آپ جا کر واشنگ مشین نئی خرید کر لا لو۔ اس طرح پہلے بہکایا جائے گا، بعد میں ان کو سود دی جائے گی۔ عورت جو سود لیتی ہے پہلے ہی مرد کما نہیں رہا ہے، اس کی تجارت کا پیسہ پورا مہینہ ہی ختم نہیں ہوتا، لیکن باہر سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ اب یہ عورت جب سود پہ لے لے گی کہاں سے بھرپائی کرے گی؟ عورتوں کو سود دینے کی ایک وجہ یہ ہے عورتوں کی عزتوں کو سستا کرنا، عورتوں کے بیڈ روموں تک داخل ہونا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو سود دیا جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں؟ ایک مرتبہ رات کے 12 بجے ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نے فلاں سے 20 ہزار کا سود لی تھی، فلاں گروپ کا لیڈر اب مجھے سود کے پیسے واپس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ڈیٹ ختم ہو گئی، اب وہ مجھے ڈرا رہا ہے، اگر تم پیسے نہیں دیں گے میں گھر آ کر بہت ہنگامہ کروں گا، پورے ایریے میں آپ کی عزت کاٹوں گا، اس لیے مجھے وہ ڈرا رہا ہے، پیسے دے دو۔ اب شوہر کہے گا کیوں لیے تم؟ اب لڑی چلے گی۔ آخرکار وہ عورت کہتی ہے اگر میں اس کو پیسہ نہیں دے گی وہ ابھی مجھے رات میں بلا رہا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے خاطر۔ اس طرح مارکیٹ میں کوئی لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کئی مسلمان بیوہ عورتیں مارواڑیوں کے پاس اپنا جسم کا دھندا کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب نے ایک مارواڑی کے دکان میں 2 عورتوں کو دیکھا، وہ دکان میں بیٹھی ہوئی تھی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد وہ عورتیں اسی دکان میں سے اندر کے راستے سے اوپر چلے گئی، 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ یہ بیچارے مولوی صاحب اپنا کام کاج کرے، بعد میں دیکھا کہ وہ عورتیں آ رہی ہے، پوچھا ان عورتوں سے کیا وجہ ہے، دکان میں گئے پھر نظر نہیں آئے، پھر 2 گھنٹوں کے بعد وہی دکان سے واپس آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورتیں کچھ بولے بغیر آگے سے نکل رہی ہے، تو وہ اللہ کے نیک بندے مول صاحبوں نے کہا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اگر آپ کچھ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ معاملہ کریں گے، آپ کے لیے کچھ رہائی کا ذریعہ کریں گے۔ تو تب وہ عورت کہتی ہے ہم کو 20 ہزار روپے وہ سود دیا تھا، ڈیٹ ختم ہو گئی، اب وہ ہم نہیں دے پائے ہیں، اب مجبور ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اگر نہیں دیں گے تو گھر آ کر ہم ہنگامہ کریں گے، عزت نکالیں گے، اس سے بچنا اگر ہے تو ہمارے پاس 2 گھنٹے آپ گزارو۔ یہ سب چل رہا ہے سود کے نام پر۔ تو مسلمانوں اب جاگنے کی کوشش ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ پہلی بات توبہ کرنا ہے ان حرام سود کاروباروں سے اور سودی لین دین سے۔ دوسری بات یہ ہے کچھ نیک اللہ کے بندے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنا پیسہ جمع کر کے ان یتیم بچوں کی فیس دینے کا ایک کچھ ایسا کام کرنا، اور بیواؤں کے گھر جا کر ان کے معاملات پوچھ کر ان کو کام پیسہ وغیرہ دینے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود جیسی وبا اور بلا سے ہماری حفاظت فرمائے اور مسلمان معاشرے کو اس وبا سے پاک فرمائے، مسلمان عورتوں کو اپنی عزتوں کو بیچنے سے، اپنی دامنوں کو داغدار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔